ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، اللہ کی عبادت کرتے، جس مقصد کے پیش نظر اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ نے اس چیز کو بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ بولو، اللہ نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا مقصد، مین مقصد کیا ہے؟ یہی ہے۔ مگر جس مقصد کے پیش نظر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے وہ مقصد ہم بھول چکے ہیں۔ ہمیں دنیا یاد ہے مگر آخرت یاد نہیں ہے۔ ہمیں دنیا کی زندگی، دنیا کے مزے، دنیا کی آرائشیں یاد ہیں مگر اللہ یاد نہیں ہے۔ اللہ جس چیز کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں وہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ آج ہم نے نمازوں کو ترک کر دیا، آج ہم نے اللہ کے ذکر کو ترک کر دیا، آج ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا۔ مخلوق سے ہمیں دل لگی ہے نا؟ ایک دوسرے سے ہمیں محبت ہے نا؟ محبت ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ مگر جس نے اس بندے کو پیدا کیا ہے، جس سے آپ کی دل لگی ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے، جس کے بغیر آپ کا جینا حرام ہے، اس خالق سے محبت نہیں ہے نا؟ آج تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مخلوق سے محبت کرتے ہیں، دل لگا لیتے ہیں، اور ایسا دل لگاتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو مخلوق سے محبت میں اگر اتنی شدت ہے، اور مخلوق سے محبت کرنے کے بعد اگر آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، میرے دوستو یاد رکھو، جس نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے، جس کی ہم تخلیق ہیں، اس خالق سے محبت کر کے دیکھو، مزہ نہ آئے تو پیسہ واپس۔ اس خالق سے محبت کر کے دیکھو، ایسا مزہ آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ یہی وجہ ہے آپ نے اللہ والوں کو دیکھا ہوگا، ہمیں تو نماز پڑھنے میں بوجھ محسوس ہوتی ہے، الجھن محسوس ہوتی ہے، ہمیں نماز بوجھ محسوس ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے کہ بھائی جلدی ختم ہو جائے، کسی طرح 4 رکعت پڑھ کے ہم پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر اللہ والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گھنٹوں گھنٹوں نماز میں اپنا وقت لگا رہے ہیں۔ تو یار ایک چیز ہمیں عجیب سی محسوس ہوتی ہے، بوجھ محسوس ہوتی ہے، اور اسی چیز میں اللہ والوں کو مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے۔ یہ کیفیت ان کے دل میں کیسے پیدا ہوئی ہے؟ میں بتاؤں کیسے پیدا ہوئی ہے؟ اس طرح پیدا ہوئی ہے کہ انہوں نے اللہ سے اپنا دل لگا دیا ہے۔ جب کسی کو خالق سے پیار ہو جائے، مخلوق کو اگر خالق سے پیار ہو جائے، اس بادشاہ سے پیار ہو جائے جس کے ہم مخلوق ہیں، تو اس کے علاوہ اسے اور کچھ نہیں نظر آتا ہے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہے نا، اگر کوئی عاشق اپنی معشوقہ سے پیار کرتا ہے، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے پیار کرتا ہے اور پیار میں، عشق میں شدت اختیار کرتا ہے، تو اس کے سوا اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ اپنے دوستوں کو بھول جاتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھول جاتا ہے، سب کو الوداع کہہ دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر دوست زیادہ چوں چرا کرے اسے بھی کہہ دیتا بھائی تو دفع ہو یہاں سے، یہ میرے پیار کرنے کا، عشق کرنے کا ٹائم ہے، تو یہاں سے پتلی گلی سے نکل لے، میرا تجھ سے آج کے بعد کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو مخلوق سے اگر اتنی یعنی انتہا کی محبت اگر ہو جاتی ہے، تو جس نے اس مخلوق کو بنایا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کو حسن و جمال دیا ہے، جس حسن و جمال پر آپ مرنے کے لیے تیار ہیں، تو سوچو جس خالق نے اس کو بنایا ہے وہ کتنا حسین ہوگا، وہ کتنا جمیل ہوگا، اس کی محبت میں کتنا لطف آئے گا، کتنا مزہ آئے گا۔ کبھی سوچ کر دیکھنا۔ آج اللہ سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے آج اللہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ ساری دنیا کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، موبائل چلانے کے لیے، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، سب کچھ، ہر کسی چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، مگر اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جب آپ اللہ سے دور جائیں گے، اللہ سے اپنا رشتہ ناتا توڑ دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے آپ بے سکونی میں
اپنا دن گزاریں گے، بے سکونی آپ کے اندر آئے گی، آپ ہمیشہ ٹینشن میں رہیں گے، آپ کے دل کے اندر خوشی نہیں ہوگی، بظاہر آپ ہنستے رہیں گے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سیلیبریٹیوں کو، وہ ہنستے رہتے ہیں، مگر ان کے دل میں جا کر آپ پوچھیں کہ بھائی کیفیت کیا ہے، مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ بظاہر وہ تو ایکٹر ہے نا، وہ تو ایکٹنگ کریں گے، وہ آپ کو سامنے اس طرح اپنے آپ کو پیش کریں گے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے علاوہ اس دنیا میں کوئی خوشحال نہیں ہے، حالانکہ ان سے زیادہ بدحال کوئی نہیں ہے۔ ان کی حالت ان کے دل سے جا کر پوچھے، وہ آپ کو بتائیں گے، رو رو کر چیخ چیخ کر بتائیں گے یار جس فیلڈ میں ہم اتر گئے وہ فیلڈ سب سے بیکار ہے، مگر کیا کریں، پیسہ کمانے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بظاہر وہ عیاش ہی کر رہے ہوتے ہیں، مزے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دل کا سکون ایک الگ چیز ہے۔ بظاہر انجوائے کرنا، مزے کرنا یہ الگ شے ہے، اور دل کا سکون یہ الگ شے ہے، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کروڑ پتی ہونے کے باوجود رات کو نیند نہیں آتی، بستر میں سوتے سوتے صبح ہو جاتی ہے مگر نیند نہیں آتی ہے، نیند کی گولیاں لینی پڑتی ہے، کیوں؟ پیسے تو ہیں، ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں اس کو راحت ہی راحت ہے، پیسے کے لیے ساری زندگی وقف کر دیتے ہیں کہ پیسے آئیں گے، مزے کریں گے، عیاشی کریں گے، مگر یہ جو سکون کی نیند ہے، یہ سکون کی نیند ہی میسر نہیں ہے۔ سکون کس میں رکھا ہے، اس چیز کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ آج ہمیں یہی نہیں معلوم ہے کہ اللہ نے سکون کس میں رکھا ہے۔ اللہ نے اگر سکون پیسوں میں رکھا ہوتا، اللہ نے اگر سکون دوستی یاری میں رکھا ہوتا تو قرآن میں ارشاد کرتے ہیں، مگر قرآن میں کس چیز کا ارشاد ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔